أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ادعو دعوت دو الی سبیل راستے کی طرف رب کا اپنے رب کے بالحکمت حکمت کے ساتھ والموعظہ اور نصیحت کے ساتھ الحسنہ اچھی وجادلہم اور مباحثہ کیجیے ان کے ساتھ باللتی اس طریقے کے ساتھ یا احسن جو بہترین ہو ان بے شک رب کا تیرا رب ہوا عالم وہ خوب جانتے بمن اس کو جو ضلع گمراہ ہوا عن سبیلہ ہی اس کے راستے سے وہ ہوا عالم اور وہ خوب جانتا ہے بالمہتدین ان لوگوں کو جو ہدایت یافتہ ہیں. جو انسان دعوت دیتا ہے اللہ کی طرف وہ انتہائی بہترین انسان ہے، اور وہ قول کہ جس قول کے ذریعے آدمی اللہ کی طرف جن جملوں کے ذریعے آدمی اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے وہ جملے بھی انتہائی حسین ہوتے ہیں. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اور اس بندے کی بات سے بڑھ کر کس کی بات ہو سکتی ہے، کس کی بات بہتر ہو سکتی ہے کہ جس نے اللہ کی طرف بلایا اور خود بھی اعمال صالحہ کرنے والا ہے اور علی الاعلان یہ بات کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اور اس کے اوپر خوشی بھی محسوس کرتا ہے. تو وہ انسان بھی انتہائی پیارا ہے جو دعوت کا کام کرنے والا ہے، اور وہ جملے بھی انتہائی حسین ہیں کہ جن جملوں کے ذریعے سے وہ پکارتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف. حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ آدمی جب دعوت کا کام کرتا ہے تو کس قدر عظمت کا کام ہے. دیکھیے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صفات ہیں کہ آپ معلم بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاوند بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد کے اندر کمانڈر بھی ہوتے ہیں. لیکن ہر مقام کے اوپر ہمارے رسول کی جو بنیادی صفت ہے جو ہر جگہ نظر آتی ہے وہ داعی الی اللہ ہونا، اللہ کی طرف بلانے والا ہونا، اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہونا. ایک آدمی جو لوگوں کو دعوت دیتا ہے کس قدر یہ اجر والا کام ہے. حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کی طرف دعوت دینے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہوتا ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی نے کسی کو نیکی کی دعوت دے دی، اس کی دعوت سن کر کے اس کی دعوت کو قبول کر کے اس آدمی نے نیکی کے کام کو شروع کر دیا تو سارے کا سارا اجر و ثواب نیکی کی طرف دعوت دینے والے کو اللہ تعالیٰ دے گا، اور اس کی دعوت کو سن کر قبول کر کے جس نے نیکی کے اوپر عمل کیا اس کے اپنے اجر اور ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں کی جائے گی. ادعو دعوت دو الی سبیل ربک اپنے اور رب کے راستے کی طرف. تو کس طرف دعوت دینی ہے؟ رب کے راستے کی طرف. تو رب کا راستہ کون سا ہے؟ یہ ہے قرآن و سنت کا راستہ. جس نے کسی کو قرآن کی طرف دعوت دے دی وہ رب کی طرف دعوت دینے والا ہے. جس نے کسی کو سنت کی طرف دعوت دے دی وہ رب کے راستے کی طرف دعوت دینے والا ہے. جس نے کسی کو نیکی کی دعوت دے دی وہ رب کے راستے کی طرف دعوت دینے والا ہے. جس نے کسی کو گناہ سے بچنے کی ترغیب دے دی وہ رب کی طرف بلانے والا ہے. جس نے کسی کو دین اسلام کی دعوت دے دی وہ رب کی طرف بلانے والا ہے. تو لوگوں تم نے دعوت دینی ہے
رب کے راستے کی طرف، قرآن کی طرف، حدیث کی طرف، اسلام کی طرف، اور دعوت دیتے ہوئے 3 بنیادی باتوں کو یاد رکھنا ہے۔ پہلی بنیادی بات ہے دعوت دینی ہے حکمت کے ساتھ۔ دوسری بنیادی بات ہے دعوت دیتے ہوئے جو بات مد نظر رکھنی ہے وہ موعظہ حسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ۔ اور تیسری بات دعوت دیتے ہوئے یہ ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ اگر بحث کی ضرورت آ جائے تو مجادلہ حسنہ کرنا ہے۔ اب حکمت سے کیا مراد ہے؟ حکمت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کس وقت کیا بات کرنی ہے، کتنی بات کرنی ہے، کس انداز کے اندر بات کرنی ہے، اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ کہ مخاطب کون ہے، اس کی نفسیات کیا ہیں، کس ذہنیت رکھنے والا ہے، اس کو دیکھ کر کے اس کے مطابق اس کے ساتھ بات کرنا، جس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ ایک آدمی کہ جس کے سر کے اوپر بہت بڑی گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے اور مشق کے ساتھ وہ چل رہا ہے، اس کو آدمی کہتے ہیں 1 منٹ کھڑے ہو جاؤ تو میں دین کی بات بتلاتا ہوں، تو یہ حکمت کے خلاف ہوگا۔ وہ آدمی تو ایک مشکل کے اندر، اس کے سر کے اوپر تو ایک گھاس کا پورا بورا پڑا ہوا ہے، وہ اٹھا کر کے گھر لے جا رہا ہے، وہ اب بات سننے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو کس وقت بات کرنی ہے، کتنی بات کرنی ہے، کس انداز کے اندر بات کرنی ہے، اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر کر دی کہ تم نے دعوت دینی ہے حکمت کے ساتھ، یہ نہیں کہ بس ٹوٹل پورا کرنا ہے اور دعوت دے دینی، بلکہ حکمت کے تقاضوں کو مد نظر رکھ کر کے۔ اور دوسری بات یہ کہ موعظہ حسنہ کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں میں سے عظیم ترین یہ خوبی بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کا یہ ذہن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ خیر خواہ ہیں، ہم سے کوئی ذاتی غرض نکالنا نہیں چاہتے ہیں، اپنا ذاتی مفاد ہم سے نعوذ باللہ کوئی نکالنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو دائی کا یہ کمال ہے کہ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات ڈال دے کہ میں تمہارے بھلے کے لیے کر رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں، میں تمہارے ساتھ خیر خواہ ہوں۔ یہ بات ان کے دل و دماغ کے اندر بٹھا دیں۔ اور دوسرا ان کے اوپر یہ بات باور کرائے کہ جو بات کہی جا رہی ہے تمہارے فائدے کے اندر ہے، تو نرم انداز کے اندر بات کرنی ہے، اچھے نصیحتوں کے ساتھ، اور ایسی بات کرنی جو حق بھی ہو اور دوسرے کے دل کو اپیل کرنے والی ہو۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے اندر یہ بات تھی، یہ جو سرداران ہیں یہ سرداری چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا کہ جو ان کے دل کو اپیل کرنے والا، ایمان لانے کی طرف، فرمایا ایک کلمہ کہتا ہوں۔ سرداران سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، ان کے مزاج کے مطابق بات کہی، ان کی جو مزاج ہے اس کو ابھارنے کے لیے فرمایا ایک کلمہ ہے، اگر اس کو اختیار کر لو تو عرب کے اوپر تمہاری حکومت ہوگی اور عجم تمہارا باج گزار ہو جائے گا، عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے۔ تو یہ اسلام نے ہمیں یہ تعلیم سکھائی ہے کہ بات کرنی ہے حکمت کے ساتھ، خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ، اور دوسرے کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے کہ جس کا رنگ بھی انتہائی زیادہ کالا ہے اور اچھوت قسم کا ہے، اپنے ساتھ لوگ اس کو بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس طرح کہ ہندوؤں کے اندر جو نچلی ذات کے لوگ ہوتے ہیں ان کو تو بعض اوقات وہ انسان بھی نہیں سمجھتے، تو ایسے لوگوں کو جس وقت آدمی دعوت دیتا ہے تو آدمی ان کو یہ بات کہے کہ اسلام تو تمہیں مقام دے گا، اسلام کے اندر تو مساوات کا درس ہے، اسلام کے اندر تو جیسے کہ یہ حدیث ان کو پھر آدمی سناتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے یہ دین کی تعلیم ہے کہ عجمی کو عربی کے اوپر، عربی کو عجمی کے اوپر، کالے کو گورے کے اوپر، گورے کو کالے کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اگر کسی کو کوئی فضیلت حاصل ہوگی تو تقویٰ کی بنیاد کے اوپر، تو آدمی ان کو دعوت دیتے کہتا ہے کہ اور لوگ تو تمہیں بعض اوقات انسان بھی نہیں سمجھیں گے، لیکن اسلام کے اندر آ جاؤ، یہ مساوات کا درس دیتا ہے، بلکہ جو اگرچہ رنگ کا کالا کیوں نہ ہو، ذات کا نیچے کیوں نہ ہو، کلمہ پڑھے گا، تقویٰ اگر اختیار کر لے گا تو اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے معزز اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہے۔ تو اگر رنگ کالا کیوں نہ ہو لیکن اللہ سے ڈرنے والا ہے تو بہت سارے گوروں سے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہو جائے گا، وہ پیارا ہو جائے گا۔ اسی طرح خواتین ہیں تو ان کے ساتھ جس وقت ان کو دعوت دینی ہے تو آدمی بات کر سکتا ہے کہ لوگوں نے تمہیں پیسے کمانے کی ایک مشین بنا لیا ہے، تمہیں مارکیٹنگ کی ایک چیز بنا لیا ہے، اشتہار بازی کا ذریعہ تم کو بنا دیا ہے اور تمہیں بھی کمانے کی اوپر مجبور کرتے ہیں، اسلام کے اندر آ جاؤ، کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، تمہاری کمانے کی ذمہ داریاں ختم ہو جائیں گی۔ جب باپ کے گھر کے اندر ہوگی تو باپ کی ذمہ داری ہے، خرچہ کرے تمہارے اوپر، کما کر کے تمہیں کھلاؤ۔ جس وقت تمہاری شادی ہو جائے گی تو تمہارے نان و نفقے کا ذمہ دار تمہارا خامد ہو جائے گا۔ تو دوسرے کے دل کو اپیل کرنے والی باتیں، تو اس انداز کے اندر بات کی جائے کہ دوسرا آدمی
غور و فکر کرے گا کہ واقعی اسلام کو قبول کرنے کے اندر میرا فائدہ ہے، اور حقیقت کے اندر جب اسلام کو آدمی قبول کرتا ہے تو بندے کا فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ تو جس طرح ایک آدمی امرود بیچتا ہے، کیلا بیچتا ہے، تو خوبصورت نام لیتا ہے اور اچھے انداز کے اندر دوسرے کو مخاطب کرتا ہے، تو اسلام بھی پیاری چیز ہے، پیارے انداز کے اندر اس کو پیش کرنا ہے تاکہ لوگ اس کو لینے والے، اس کو قبول کرنے والے بندے۔ ہاں بعض اوقات ایک آدمی کسی کو دعوت دیتا ہے تو آگے سے کچھ لوگ ہوتے ہیں سارا لا کر چلے جاتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کچھ بحث شروع کر دیتے ہیں، تو تمہیں بھی بحث کی اجازت ہے، لیکن بحث اس انداز میں نہیں کرنی کہ دوسرے کو نیچے دکھانا ہے، اس کو زیر کرنا ہے، اپنی علمی دھاک اس کے اوپر بٹھانی ہے یا اور اس کو دبانا ہے، ایسا نہیں، بلکہ تم نے دلائل کے ساتھ بات کرنی ہے، بحث کرنا ہے، مباحثہ کرنا ہے، تو اچھے انداز کے اندر تاکہ وہ غور و فکر کرنے والا ہو اور حق کی طرف آنے والا ہو۔ اگر تم محسوس کرتے ہو یہ بہت زیادہ بحث کی وجہ سے ضد کے اوپر آ رہا ہے، حق سے بہت دور جا رہا ہے، تو پھر قالوا سلاما کہہ کر کے بحث کو ختم کر لو اور کسی اور مناسب موقع کا انتظار کرو کہ جس کے اندر تم اس کو حق کی بات کہہ سکو اور وہ قبول کرنے کی طرف آنے والا ہو۔ ان ربک، بے شک تیرا رب جانتا ہے، خوب جانتا ہے اس کو کہ جو اس کے راستے سے گمراہ ہوا۔ اب جس وقت دعوت دے دی ہے، کون مانتا ہے کون نہیں مانتا یہ تمہاری ذمہ داری نہیں، تمہارا کام ہے پہنچانا، صرف پہنچانا نہیں، ٹوٹل پورا کرنا نہیں، بلاغ المبین، واضح انداز کے اندر پہنچانا ہے، خیرخواہی کے ساتھ پہنچانا ہے، اخلاص کے ساتھ پہنچانا ہے، دعوت دینی ہے، اور پھر رات اور تم اور مسلح ہو اور پھر لوگوں کے لیے ہدایت کی دعا کرنے والے بن جاؤ، اس انداز کے اندر تم نے پہنچانا ہے۔ باقی کون ماننے گا کون نہیں ماننے گا یہ اس بندے کا اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، کس کو ہدایت ملنی ہے کس کو ہدایت نہیں ملنی وہ بندے کے دل کا اور اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے۔ جب بندے کے دل کے اندر حق کی طلب ہوتی ہے، عمر رضی اللہ عنہ جیسے لوگ ہوتے ہیں تو حق کی توفیق مل جایا کرتی ہے، لیکن اگر لوگ ضدی ہوں، متعصب ہوں، ہٹ درم ہوں، ابو جہل جیسا دل رکھنے والا ہوں، تو ایسے لوگوں کو پھر ہدایت کی توفیق نہیں ملتی۔ ادعو، دعوت دو الی السبیل، راستے کی طرف، رب کا اپنے رب کی، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنۃ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ، وجادلہم، اور مباحثہ کیجیے ان کے ساتھ، باللتی، اس طریقے سے، یہ احسن جو بہترین ہو، ان بے شک ربک تیرا رب ہو عالم، خوب جانتے، بیمان اس کو ضل جو گمراہ ہوا، عن سبیلی، اس کے راستے سے، وہ عالم، اور وہ خوب جانتا ہے، بالمعتدین، ہدایت یافتہ لوگوں کو۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔